میں شروع میں بتانا بھول گیا تھا، آخری دونوں نفل سب دوستوں کو یاد رہا ہوگا، انہوں نے حضرت خطیب اعظم کی طرف سے پڑھے ہوں گے یا ان کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھے ہوں گے۔ بہرحال ایصال ثواب کی جتنی اب تک تفصیل آ چکی ہے میں اب اس کا ٹوٹل لگاؤں گا۔ کوئی اگر مہمان آئے ہیں تو مجھے بتا دیا جائے۔ ایک مختصر سا خطاب ایک نوجوان کا رات کو بھی کروایا تھا، آپ کے سامنے ایک نیا چہرہ سنیت کے حوالے سے، جذبے کے حوالے سے کہ ایسے نوجوان اٹھیں گے تو آگے کتنا سلسلہ بڑھے گا۔ صرف یہ مختصر سا خطاب، اگر کوئی اور مہمان نہیں آئے تو ہم فوراً ختم شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حافظ محمد شفیق نورانی صاحب ملتان سے آئے ہیں، ہمارے امام قاری تاج بہادر صاحب یہاں، اور دیگر یہ حضرات مل کر ختم شریف پڑھیں گے۔ یہ پہلا چھوٹا سا مختصر خطاب سید حماد حسین صاحب تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے، اور بہت مختصر خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ لائق صد احترام صاحبزادہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب اور آج یہاں موجود تمام ہی حاضرین جو کہ عرس مبارک خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ 32ویں عرس شریف کے سلسلے میں آپ یہاں موجود ہیں، اور الحمدللہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یوم خطیب اعظم پاکستان آج دنیا بھر کی سنی مساجد میں منایا جا رہا ہے۔ آج کی اس تقریب میں موجود تمام ہی علماء کرام، حاضرین محفل، کل رات کو بھی یہاں ایک تقریب منعقد ہوئی، پر نور تقریب منعقد ہوئی، علماء کرام نے خطبات کیے، قائدین اہل سنت نے خطابات کیے، صاحبزادہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی خطاب کیا، اور خطیب اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار، آپ کی تعلیمات، آپ کی قومی، ملی، مذہبی خدمات پر روشنی ڈالی، آپ کی حیات پہ روشنی ڈالی، اور آپ کی اس لازوال جد و جہد پہ روشنی ڈالی جو کہ آپ نے ترویج اسلام اور اہل سنت و جماعت کی خدمت کے لیے نہ صرف ملک پاکستان میں سفر کیا بلکہ بیرونی دنیا میں بھی جا کر مسلمانوں سے بھی خطابات کیے اور نان مسلم سے بھی خطابات کیے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی، اور آج اس شہر کراچی میں ایک چمکتے سورج کی طرح اور ایک رات میں چاند کی طرح جس طرح یہ فیضان خطیب اعظم جاری و ساری ہے، تو آج کی اس تقریب کا ہر فرد یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ فیض اسی طرح تا قیامت جاری و ساری رہے۔ اور خطیب اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فیض واقعتاً جاری ہے کہ آج اس شہر کراچی کی ہر گلی کوچے میں یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والے، آزاد فضاؤں میں کھڑے ہونے والے، پاکستان کی گلی کوچوں میں محفل میلاد کرانے والے، اسلام آباد سے خیبر تک میلاد مصطفیٰ سجانے والے، خیبر سے کشمیر تک میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والے، اور اب خیبر پختونخوا سے لے کر خیبر ایجنسی تک میلاد کے جلوس نکالنے والے، پر فضا ماحول میں، پرامن ماحول میں اور انڈیپینڈنس میں آزادی سے اس جلوس کو نکالتے ہیں۔ یہ فیضان خطیب اعظم ہی ہے کہ اس دور میں جب کراچی میں محفل میلاد کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، یا رسول اللہ کی صدا لگانا بہت ہی مشکل کام تھا، خطیب اعظم پاکستان نے لازوال جد و جہد کی، محفل میں جا کر، محفل میلاد میں جا کر ایسے خطابات کیے کہ یہاں موجود جو بھی عاشقان رسول ہیں، جنہوں نے ان کے خطابات خود سنے ہوں گے بذات خود، اور جن لوگوں نے بعد میں خطیب اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خطابات CDs کی صورت میں سنے ہوں گے، یہ بتا سکتے ہیں ان کے جذبات۔ آپ بھی بتائیے گا اپنے نعروں سے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوا کہ نہیں۔ آپ سے میں نعرے لگاؤں گا، آپ اس کا جواب دیں اور یہ بات ظاہر کریں کہ ہاں ہمارے ایمان کو تازگی ملی جب ہم نے خطیب اعظم کے خطابات کو سنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت،
سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے فیضان خطیب اعظم. تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ فیضان خطیب اعظم کو جاری کرنے کے لیے علم کی شمع کو روشن کیجئے، اہل بیت اطہار سے محبت کیجئے، صحابہ کرام سے محبت کیجئے، حضور کے ہر امتی سے محبت کیجئے، اور اس پیغام کو گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، گھر گھر، بستی بستی پھیلائیے کہ دہر میں عشق محمد سے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیجئے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ. اس سلسلے میں نے کہا تھا اگر کوئی ضروری ہوا، اتفاق سے اچانک جماعت اہل سنت کراچی کے ناظم اعلیٰ جناب صوفی محمد حسین صاحب لاکھانی تشریف لائے ہیں. میں چاہوں گا 5 منٹ وہ بھی اپنا ہدیہ پیش کر لیں اور اس کے بعد ہم ختم شریف شروع کرتے ہیں. قاری شفیق صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین. نہایت ہی کم وقت میں حضرت صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ حضرت نے چند لمحات آپ کے سامنے گزارشات کے لیے پیش کرنے کے لیے موقع دیا. عاشق رسول، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں. مگر ایک بات جو ہمارے دلوں کو افسردہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 مئی کو امریکہ میں دوبارہ ناموس رسالت پر حملہ کیا گیا. گستاخانہ خاکوں، پہلے خاکے بنائے جاتے تھے، اب دیدہ دلیری کے ساتھ ان خاکوں کا مقابلہ منعقد کیا گیا. حاضرین محترم، جب 2006 میں ناروے اور ڈینمارک میں یہ کارٹون بنائے گئے، خاکے بنائے گئے تو عالم اسلام روڈ پر تھا. مگر اب حالت یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس تک نہیں ہو پا رہا کہ ان کے نبی کی ناموس پر حملہ ہوا. صدائے احتجاج بلند کرنا اب ایسا لگ رہا ہے چند ہی لوگوں کا کام رہ گیا، باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام سے سو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت سعودی ایجنڈے کے مطابق کام کرتے ہوئے جس طرح پورے ملک میں اسلام پر، مسلمانوں پر، مساجد پر کنٹرول کے لیے کہ کہیں کوئی ان کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے اب ایک نیا سوچا چھوڑ دیا، یکساں نماز کا ٹائم. حاضرین محترم، یہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں، کیونکہ نماز پڑھنا مساجد میں اور مساجد کی نماز کا اوقات کا خیال رکھنا علاقائی لوگوں کا کام ہے. اپنے حساب سے اپنی سہولت کے مطابق کام کرتے ہیں. اگرچہ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے ایجنڈا، سازش کہ ہم کسی طریقے سے مساجد پر، مدارس پر اپنا کنٹرول حاصل کریں، مساجد کو اپنے دام میں لے لیں. اسی طریقے سے اہل سنت کے لوگوں کو گرفتاریاں کرنا، انہیں تشدد کرنا، انہیں دھمکیاں دیتے رہنا، مساجد کے پروگرام ہو یا دیگر علاقوں کے پروگرام ہو انہیں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت پابند کر دینا، پروگرام نہ ہونے دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اہل سنت کو پابند کرنے کے لیے ہیں. مگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے، عشق رسول کی صدا کو بلند دبایا جا رہا ہے. مگر ہمارے عوام ہو، ہمارے خواص ہو، مختلف لوگ ہوں، وہ بھی اس وقت ٹھنڈے پڑے سو رہے ہیں. مگر یاد رکھنا، اگر ہم اسی طرح سوتے رہے، خواب غفلت میں پڑے رہے تو پھر داستان بھی نہ ہوگی. داستانوں میں پھر صدائے درودوں کی جو آوازیں ہمیں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جگہ جگہ سننے کو تو مل جاتی ہیں،
مگر اس کے بعد یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوتے ہوتے یہ حال ہو جائے گا کہ پھر گھروں میں بھی پڑھنے پر پابندی لگ جائے گی، جس طریقے سے آج ہم سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں۔ میلاد کی محفلوں پر کنٹرول کیا جائے گا، یہ صرف اہل سنت کو کنٹرول کرنے کا ہی ایک ایجنڈا ہے۔ یہ چند گزارشات عاشق رسول حضرت علامہ مولانا شفیع اکاڑوی صاحب کے عرس کے موقع پر آپ کے درمیان پیش کر دی ہیں۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے، جرت عطا فرمائے، حق گوئی و بے باکی کا ہم جو درس دیتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ جماعت اہل سنت کی نمائندگی بھی ہو گئی، حالانکہ یہی باتیں میں قرارداد کی صورت میں پہلے پیش کر چکا۔ اب ختم شریف ہوگا، اس کے بعد ذکر اور قصیدہ غوثیہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعا، پھر سلام کے بعد مجھ سے مصافحہ نہ کرنا، آپ لوگ تشریف لے جانا، کیونکہ عصر سے پہلے کھانا کھلانا ہے۔ جب آپ کھانا کھا لیں گے میں دروازے پہ موجود ہوں گا، آپ کے چاولوں والے ہاتھ سے ہی ہاتھ ملا لوں گا، فکر نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بس یہ ترتیب ہے ادب سے، محبت سے۔ اب ہمارے یہ حافظ اور قراء حضرات جو ہیں وہ ملتان سے آئے ہوئے ہیں، حافظ شفیق صاحب اور یہ ہمارے امام صاحب وغیرہ مل کے ختم شریف پڑھتے ہیں، بڑی محبت سے تشریف رکھتے ہوئے ختم شریف سنیں۔ یہاں موجود تھے، آؤ نا اس میں آپ بھی مل کے پڑھو جلدی سے، شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ذکر ہوگا پہلے آرام سے نرم آواز میں، اس دوران میں قصیدہ غوثیہ پڑھوں گا، پھر بعد میں تیز آواز سے اللہ اللہ اللہ. اللہ یا رسول یا اللہ 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 اللہ
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व मंबइल इल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सक़ानिल हुब्बु कासातिल विसाली फ़क़ुल्तु लिखमरती नहवी तआली सअत व मशत लिनहवी फ़ी कुऊसिन फ़हिम्तु बिसुक्रती बैनल मवाली फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अक़ताबि लुम्मू बिहाली वदख़ुलू अंतुम रिजाली व हुम्मू वशरबू अंतुम जुनूदी फसाक़िल क़ौमि बिलवाफ़ी मलाली शरिबतुम फ़ुदलती मिन बादि सुकरी वला निलतुम उलुव्वी वत्तिसाली मक़ामुकुमुल उला जमअन वलाकिन मक़ामी फ़ौक़कुम मा ज़ाल आली अना फ़ी हज़रतित तक़रीबि वहदी युसर्रिफ़ुनी व हस्बी ज़ुल जलाली अनल बाज़िय्यु अशहबु कुल्लि शैख़िन फ़मन ज़ा फ़िर रिजाल उअती मिसाली कसानी ख़िलअतम बितिराज़ि अज़्मिन व तव्वजनी बितीजानिल कमाली व अतलअनी अला सिर्रिन क़दीमिन व क़ल्लदनी व आतानी सुआली व वल्लानी अलल अक़ताबि जमअन फ़हुक्मी नाफ़िज़ुन फ़ी कुल्लि हाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फ़िज़्ज़वाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबालिन लदुक्कत वख्तफ़त बैनर रिमाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्रि हाली वमा मिन्हा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला अताली व तुख़बिरुनी बिमा याती व यजरी व तुअलिमुनी फ़अक़सिर अन जिदाली मुरीदीहिम वतिब वश्तह व गन्नी व इफ़अल मा तशा फ़ल इस्मु आली।